الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ یہ جہان رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ جہان نیک لوگوں کا ہوتا تو پھر انبیاء یہاں سے نہ جاتے، اور اگر یہ برے لوگوں کا ہوتا تو فرعون، شداد، حامان یہاں سے نہ جاتے۔ یہاں پہ جو بھی آتا ہے اس کو جانا ہی جانا ہے، بلکہ آخرت میں جو رب ذوالجلال والاکرام نے بہت زیادہ نیک لوگوں کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں، ان کے حصول میں یہ زندگی ہی رکاوٹ ہے، اور جب تک انسان یہاں سے نہیں نکلتا ان اعلیٰ مراتب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افضل ترین شخصیت، وہ بھی یہاں سے چلے گئے۔ صحابہ اکرام غمگین ہیں۔ ایک دن عمر بن خطاب اور حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین کہنے لگے کہ چلیں ام سلیم کے گھر چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، تو وہ کہے گی کہ ان کے بعد کوئی آتے ہی نہیں ہے۔ تو دونوں وہاں چلے گئے، تو انہوں نے وہ رونے لگ گئیں اور یہ بھی رونے لگ گئے، تو انہوں نے ان کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ تو حضرت ام سلیم کہتی ہیں مجھے اس بات کا غم نہیں ہے، یہ تو ایک فطرت کا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اور انہوں نے جانا تھا۔ مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ ان کی وجہ سے جو اللہ اور مخلوق کا وحی کا تعلق تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو بہر صورت ہمارے علماء کرام اٹھتے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ تو اس کا طریقہ کار بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے سینے سے علم نہیں چھین لے گا کہ سوتے میں وہ بندہ عالم تھا، اٹھا تو جاہل تھا، ولیکن یقبضہ بقبض العلماء، بلکہ اس کو اللہ اٹھائے گا علماء کے اٹھ جانے کے ساتھ۔ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ کوئی عالم نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، ان سے سوال کیے جائیں گے، وہ جہالت کے باوجود جواب دیں گے، پھر وہ گمراہ ہوں گے بھی اور گمراہ کریں گے بھی۔ تو ایک عالم دین جاتا ہے، پھر اس کی جگہ لینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی تناظر میں دیکھیں تو حافظ عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے، اور اب ہمیں کوئی ان کے پائے کا بندہ نظر نہیں آتا جو ان کی جگہ لے سکے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے تو ان کی جگہ لینے والا اس طرز کا ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ تو ایک زمانہ تھا مولانا محمد مدنی جیلم والے، وہ علامہ صاحب کی شہادت کے بعد جاتے ہیں مکہ میں، عبد الرحمن مکی صاحب کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ جو ان کی جگہ پر بیٹھ سکے یا ان کی کمی کو کسی حد تک پورا کر سکے، تو آپ ابھی مکہ کو چھوڑیں اور آپ پاکستان آ جائیں۔ تو وہ تو الگ بات ہے کہ وہ ان کے کہنے پر نہیں آئے، لیکن یہ میرا مقصد ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ اس پائے کے عالم دین ہیں کہ ان کے ذریعے کسی حد تک کمی پوری ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے بہنوئی اور بہن جاتے ہیں وہاں پر، اور وہاں جا کر ان سے کہتے ہیں کہ اب پاکستان میں آپ کی بہت ضرورت ہے، آپ پاکستان آ جائیں۔ اچھا خاصا مکہ میں کاروبار بھی چل رہا تھا، تعلیم بھی چل رہی تھی۔ وہ ان کو کہہ کر مکہ سے مدینہ گئے ہیں، اور مدینہ سے واپس آئے ہیں تو اتنی دیر میں مکی صاحب نے اپنے پاسپورٹ، بچوں کے، گھر والی کے، اور سارا سامان کلوز کر کے پیک کر لیا، اور ان کی واپسی تک بالکل ادھر آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہت مشکل ہوتا ہے، ایک سعودیہ چھوڑنا تو ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر ایک دم اس طرح اچانک سارے کام کلوز کر کے نکلنا، مگر وہ طاعت اور فرما برداری اور رکھ رکھاؤ کے پیکر تھے، اور انہوں نے فوراً یہ کام کیا اور وہاں سے آ گئے۔ 1994 میں وہ پاکستان آئے۔ اس سے پہلے ان کے جو والد حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ تھے،
یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ آدمی تھے انشاءاللہ۔ پورے بہاولپور ریاست میں کوئی توحید والی مسجد نہیں تھی، تو انہوں نے ایک پلاٹ لیا، اس میں مسجد بنانے کا سوچا۔ مجھے میرے استاد حافظ عبدالرحیم، شیخ عبدالرحیم جو کہ ہمیں پڑھاتے تھے، فوت ہو گئے رحمہ اللہ، انہوں نے بتایا کہ گلے میں رسی باندھ کر، پیچھے تختہ باندھ کر، مکی صاحب کے دادا اس تختے کو گلے میں رسی باندھ کر کھینچتے تھے، اور حافظ عبداللہ صاحب تختے پر بیٹھتے تھے، اور اس طرح اس زمین کو ہموار کرتے تھے، اور لوگ وہاں کچرا پھینک جاتے تھے اور پھر وہاں سے اٹھاتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے ایک مسجد کا افتتاح کیا۔ پھر وہ میں نے دیکھی مسجد، بالکل متواضع قسم کی سادہ سا اس کی بلڈنگ تھی۔ تو کالج میں پڑھا کر آتے، آ کر مسجد کی مکمل صفائی کرتے، پھر جا کر نہا کر آ کر اذان کہتے اور خود ہی نماز پڑھاتے۔ اس طریقے سے انہوں نے وہاں کام شروع کیا، اور وہاں پر ایک ہاسٹل بنایا جس میں انہوں نے طالب علموں کو رکھا، اور اس کی شرط لگائی کہ صبح قرآن کا اور شام کو مشکات کا درس آپ نے میرے پاس سننا ہے، بس رہائش آپ کی مفت ہوگی، اور بعض طالب علموں کو کھانا بھی گھر سے کھلاتے تھے۔ اس مدرسے میں آ کر کے داخل ہو گئے حافظ محمد سعید صاحب اور ظفر اقبال صاحب، پروفیسر ظفر اقبال صاحب، اور یہ ان کا اپنا بیٹا عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ، یہ سب اسی میں پڑھتے رہے۔ اور یہ جو طالب الرحمن صاحب ہیں وہ بھی ان کے پاس پڑھتے رہے، تو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پروفیسر لوگ ان کے پاس آ کر پڑھتے رہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی گہرائی بھی دی اور دعوت کا ذوق بھی دیا اور ہمت بھی دی، اور انسپائر ہوئے بہت زیادہ حافظ صاحب سے۔ حافظ عبد الرحمن مکی صاحب کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے 10 سال کی عمر میں والد صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھ والے لوگ تو میٹرک کا پیپر دے رہے ہیں تو آپ نے بھی دینا ہے۔ نہ انہوں نے اسکول میں پڑھا، اور ویسے بھی 10 سال عمر ہو تو 10ویں کلاس کیسے ہو سکتی ہے، اس زمانے میں یہ پاسبل تھا۔ تو بغیر تیاری کے میٹرک میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے میٹرک اپنا پاس کر لیا۔ ذہین بہت تھے، 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا، اور پھر بہت زیادہ ان کا تحریکی ذہن تھا اور تحریکی خون تھا۔ مجھے کچھ بھائی وہاں کے بتا رہے تھے کہ سرخے، یہ جو روس نواز تحریک تھی، ان کی تحریک چلتی، اور یہ بھٹو کا بھی ذہن اس وقت اس طرح کا تھا، تو جلوس نکالتے ان کو اگر کسی کی رکاوٹ تھی یا کوئی ان سے جس سے وہ ڈرتے تھے، اگر کوئی ایسا شخص تھا تو اس کا نام عبد الرحمن مکی تھا۔ اکیلے بھڑ جاتے، ساتھیوں کو ساتھ لے کر بھڑ جاتے، اور وہ ان سے ڈرتے تھے، ان کی وجہ سے باہر نکلنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ تو تحریکی جسم بھی تھا، تحریکی خون بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ باپ کے سایہ شفقت میں علم بھی حاصل کیا، اور ذہانت بھی بلا کی تھی۔ اور اس کے بعد آپ مکہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر ایم اے ان کا پاکستان کے ایم فل کے برابر ہوتا ہے، ماسٹر یا اس کو ماجسٹر بولتے ہیں، وہ ایم فل وہاں سے کر کے یہاں تشریف لائے 1994 میں۔ مرید کے میں ان کی رہائش تھی، تو میں بھی وہاں کافی سال رہا، اور ان کے ساتھ دن رات کا ساتھ رہا، بہت پیار بھی کرتے تھے، اور کسی غلطی پہ ساتھیوں کو ڈانٹ بھی لیتے تھے، اور ساتھی بھی کبھی ان کی ڈانٹ پہ ناراض نہیں ہوتے تھے، اور ان کی بات کو سن کر کوشش کرتے تھے کہ اس پر عمل بھی کر لیا جائے۔ کوئی شعبہ ان کا تھا یا نہیں تھا، وہ اس میں بھی کسی کو نصیحت کریں، اور کسی کو ڈانٹ بھی لیں، کسی کو پوچھ بھی لیں، تو کوئی ان کو کوئی ناراض نہیں ہوتا تھا، اور سب ان کی بات کو مان لیتے۔ اور ان کی اس ڈانٹ اور اس پیار اور اس محبت کی جو بین دلیل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جنازے میں دکھائی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ لوگوں کو کشاں کشاں وہاں جمع کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں بارش بھی تھی، بادل بھی تھے، اور روڈ بلاک تھے، وہاں پہنچنا بہت مشکل تھا، اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے جنازے میں تشریف لائے۔ تو دنیاوی حساب سے وہ دوستوں کے دوست تھے، شکار کو بہت پسند کرتے تھے، مہمان نواز بہت تھے، اور دینی اعتبار سے بہت دقیق فہم تھا،
آیات اور احادیث کا استدلال بہت اچھوتا ہوتا تھا، اور اس سب کے باوجود وہ بہت طاعت گزار، اپنے بڑوں کے بہت طاعت کرتے تھے، جس بات سے منع کر دیا جاتا وہاں بالکل رک جاتے تھے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ خوبیاں بہت عجیب و غریب ہیں۔ اگر کسی میں کوئی خوبیاں زیادہ آ جائیں تو نخرے بھی بڑھ جاتے ہیں، اور نخرے بڑھتے ہیں تو پھر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ لیکن ان میں یہ چیز دیکھی گئی کہ بالکل جب وہ آئے تھے تو ان کا موقف اور ڈیموکریسی کے بارے میں موقف اور بعد میں موقف، یعنی جو بات سمجھ آئی اپنی انا اور میں نے تو پہلے یہ کہا تھا، یہ چیز ان میں نہیں تھی۔ جو بات سمجھ آ جاتی تھی اس کو پھر وہ اپنا لیتے تھے، اور ڈنکے کی چوٹ اور پھر ان کی جو خطابت تھی اور اس کا جو زور تھا اور بات کو بیان کرنے کا جو انداز تھا وہ بہت مؤثر قسم کا تھا، اور اس کی وجہ سے اسلام آباد میں زیادہ جمعہ پڑھایا تو جو جمعہ پتہ چل جاتا کسی اور کا ہے، مسجد میں بہت کم لوگ ہوتے تھے، اور جب پتہ چل جاتا کہ حافظ صاحب تشریف لا رہے ہیں تو مسجد کھچا کھچ بھر جاتی تھی۔ جہاں بھی انہوں نے جمعہ پڑھایا ہے الحمدللہ، کچھ 1-2 مہینے گجرانوالہ میں اور کئی سال اپنے والد محترم رحمہ اللہ کی جگہ پر بہاولپور میں، جہاں بھی پڑھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت دلوں میں ایسی ڈالی ہوئی تھی کہ لوگ سننے کے لیے دور دراز سے آ جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو آخر میں جو کمی کمزوری ہے اس پر معذرت کرنے اور معافی تلافی کرنے کا بھی موقع دیا۔ تکلیف بہت زیادہ تھی، ٹانگ میں خون رک گیا تھا اور انگوٹھا ایک کٹ گیا تھا شوگر کی وجہ سے، اور ایک اٹیک بھی آ گیا تھا، اور ہاسپٹل میں ICU میں تھے۔ اچانک وہ سارے پائپ وغیرہ اتار دیے اور خود چل کر وہاں سے نکلے، اور ڈاکٹر صاحب منع کر رہے ہیں، اور آ کر گاڑی میں بیٹھے، بولے مجھے بھائی سے ملنا ہے۔ وہاں سے آئے، آ کر ملے اور کہنے لگے ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ٹائم نہیں ہے، میں آپ سے سوری کرنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے چلو گھر چلتے ہیں، بولے نہیں آپ مسجد میں مجھے لے کر چلیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے اللہ نے بڑے کام لینے ہیں، ہم نے مل کر بہت کام کرنے ہیں، آپ اس طرح کی مایوسی والی باتیں نہ کریں۔ تو کہنے لگے نہیں میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے، اور پھر کلمہ پڑھا اور ساتھ پاس بیٹھے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ گواہ رہنا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اور اس کے بعد لیٹ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگتا یہ ہے کہ ان کی مشقتوں کو قبول کیا ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ موت کے وقت بندہ گھبرا جاتا ہے، اور وہ بالکل ہوش میں ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا تم گواہ بن جاؤ، اور وہاں سے اتنی تکلیف کے باوجود آ رہے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ان کو جمعے کا دن عطا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ، جو جمعے والے دن فوت ہو یا جمعے والی رات فوت ہو، پچھلی رات، اللہ تعالیٰ وقاہ اللہ فتنۃ القبر، قبر کے سوال جواب سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو ہمیں یہی گمان ہے کہ اللہ نے ان کو بچا لیا ہوگا، اور جمعے والے دن اور پھر بہت زیادہ غازیوں شہیدوں کے وارثوں نے، علماء نے، خطباء نے ہزاروں کی تعداد میں آ کر کے ان کا جنازہ پڑھا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں بھی پڑھا۔ تو اتنے لوگوں کی سفارش رب ذوالجلال قبول فرمائے گا اور انشاءاللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کمی پوری کرے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اور رب ذوالجلال نعم البدل عطا فرمائے امت اسلامیہ کو۔ یہ کسی جماعت کا نہیں، کسی خاندان کا نہیں، یہ امت کا نقصان ہے، اور اللہ کی فطرت کا تقاضا بھی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ اس کمی کو اپنی جناب میں اپنی قدرت کے ساتھ پورا فرمائے، اور ان کو اللہ کرور جنت دے اور گناہوں کو معاف کر کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ پچھلے مہینے غالباً فیصل آباد میں یا خانوال میں انہوں نے درس دیا ہے، اور وفات سے چند دن پہلے تو لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اگر میری دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی آپ سے تو پھر حوض کوثر پر ملیں گے۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ رب ذوالجلال ہی ان سے یہ باتیں اس طرح کی نکلوا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جب تک زندہ رکھے ایمان، اسلام، توحید کی دعوت پہ رکھے، اور جب ہمیں لے جائے اسی طریقے سے شاندار موت، شہادت کی موت، شہادتوں کی موت عطا فرمائے، اور ہماری چھوٹی موٹی کاوشوں کو بڑا کر کے قبول فرمائے،
ان کی بھی کاوشوں کو بڑا کر کے قبول فرمائے۔ وہ شکور ہے، وہ شاکر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بڑے بڑے پاپ ان کے بھی معاف فرما کر ہم سب کو جنتوں میں جمع کرے، عرش کے نیچے جمع کرے، حوض کوثر پر جمع کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔